بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق نظم و ضبط کے ابتدائی سوالات کی تکمیل کی تھی۔ آج ہم مشق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں، حصہ معروضی کی جانب۔ کتاب میں سبق نظم و ضبط کی مشق ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 29 سبق نظم و ضبط مشق کا دوسرا سوال دیکھیے۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 5 سوالات دیے گئے تھے جو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے بھی تحریر کر لیے ہوں گے اپنی اپنی کاپیوں میں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سوال نمبر 2 کے تحت آپ کو انتخابی سوال دیا گیا ہے جس میں آپ نے لفظ منتخب کر کے جملہ مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو سوال نمبر 2 بھی آپ سبق کی مدد سے، چونکہ آپ سبق پڑھ چکے ہیں، سبق کی مدد سے بآسانی اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ ہی نے لفظ منتخب کر کے ہر جز کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 30 سوال نمبر 3 کی جانب۔ جی صفحہ نمبر 30 سوال نمبر 3 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نظم و ضبط پر 200 الفاظ کا مضمون لکھیے۔ یعنی نظم و ضبط کے عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہے جو کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل ہو۔ 200 الفاظ پر مشتمل ہو، اس کا مطلب تقریباً یہ ہے کہ آپ 2 صفحے پر مشتمل مضمون لکھیں گے۔ بہتر تو یہ ہے بیٹا کہ آپ یہ مضمون خود سے لکھیں سبق کی مدد سے۔ آپ سبق سے چن کر کچھ حصہ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ اکثر الفاظ آپ کے اپنے ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، نظم و ضبط کے عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہے جو کم از کم 2 صفحے پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے؟ جی بیٹا، مضمون کس طرز پہ تحریر کیا جائے گا اب میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں، غور سے ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ بیٹا، آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں بھی میں نے حصہ قواعد کاپی کے دوسرے حصے میں، کاپی کے آخری حصے میں الگ سے بنانے کی تلقین کی تھی، تو امید ہے کہ آپ حصہ قواعد بنا بھی چکے ہوں گے۔ کچھ دیر میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا کہ حصہ قواعد کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ فی الحال میں آپ کو مضمون کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ مضمون کیسے تحریر کرنا ہے، تو دیکھ لیجئے۔ آپ سب سے پہلے تو صفحے کے اوپری حصے میں بالکل درمیان میں جلی حروف میں مضمون کا عنوان تحریر کریں گے۔ اس کے لیے آپ اوپر کی 2 سطریں بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ 2 سطروں کا استعمال کر کے آپ واضح الفاظ میں عنوان لکھیں۔ دائیں جانب مضمون کا عنوان لکھیں تاکہ دیکھنے والے کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے مضمون تحریر کیا ہے اور جس عنوان پہ کیا ہے وہ بھی واضح ہو، ٹھیک ہے؟ اب مضمون کے ذیل میں کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ بھی میں نے یہاں آپ کی آسانی کے لیے یہاں تحریر کر دی ہیں۔ 3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ مضمون کے اندر یہ 3 باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک تو جو آپ عنوان آپ کا انتخاب ہے جس پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس کی آپ نے تمہید تحریر کرنی ہے، پھر آپ نے نفس مضمون تحریر کرنا ہے اور پھر اس کا اختتام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 عنوانات یہاں میں نے آپ کے لیے تحریر کیے ہیں، تمہید، نفس مضمون، اختتامیہ۔ یہ 3 عنوانات مضمون کے ذیل میں نہیں تحریر کیے جائیں گے، یعنی آپ نے صرف ان کی وضاحت کرنی ہے۔ اس انداز میں آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے۔ تمہید جو ہوگی وہ مضمون کے تقریباً 15% حصے پر مشتمل ہوگا۔ نفس مضمون جو ہوگا وہ طویل ہوگا، وہ 75% حصے پر مشتمل ہوگا، اور اختتامیہ جو ہوگا وہ تقریباً 10% حصے پہ مشتمل ہوگا۔ تمہید میں کیا کیا چیزیں
لکھی جاتی ہیں، تحریر کی جاتی ہیں، وہ میں نے یہاں آپ کے لیے لکھ لی ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ آپ تمہید میں مضمون کے ابتدائی الفاظ تحریر کر سکتے ہیں، اسی طرح عنوان کا تعارف کر سکتے ہیں، اس کے معنی وغیرہ بتا سکتے ہیں، معنی کی وضاحت کر سکتے ہیں، اسی طرح غرض و غایت اور مقصد وغیرہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمہید تقریباً آپ کی 4 سے 5 سطروں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے بعد آپ آئیں گے نفس مضمون کی جانب، یعنی آپ اس مضمون میں کیا وضاحت کرنا چاہتے ہیں، کیا دلائل دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ یہاں تحریر کریں گے نفس مضمون میں۔ نفس مضمون میں عام طور پر کیا چیزیں ہوتی ہیں بیٹا؟ ایک تو اہمیت اور اس کی ضرورت کہ وہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس عنوان کے ذیل میں اگر فوائد و نقصانات ہیں تو ان کا ذکر کرنا ہے آپ نے۔ آپ اس کے حوالے سے کوئی دلائل دے رہے ہیں تو وہ آپ تحریر کریں گے۔ آپ حوالے کے طور پر کوئی آیت یا حدیث بھی تحریر کر سکتے ہیں، کوئی قول بھی تحریر کر سکتے ہیں کسی بڑے بزرگ کا، اسی طرح دیگر کچھ مثالیں بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ جو نفس مضمون ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مضمون کے تقریباً 75% حصے پر محیط ہوگا، 75% حصے پر مشتمل ہوگا۔ اس طرح تقریباً 1.5 سے 2 صفحے کے آپ کا مضمون مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب آپ آئیں گے اختتامیہ کی جانب۔ اگر آپ سیر حاصل بات کر چکے ہیں، سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، تو اب آپ اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ اختتام میں حاصل کلام آپ تحریر کریں گے، یعنی آپ نے جو پورا مضمون تحریر کیا ہے اس کا خلاصہ چند جملوں میں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح آپ کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اپنا عزم، اپنا ارادہ بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اختتام کے طور پر کوئی شعر یا کوئی قول بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ مضمون مکمل ہوگا۔ یاد رکھیے یہ جو مضمون ہے نظم و ضبط، کوشش کریں کہ آپ خود سے تحریر کریں۔ اگر آپ خود سے تحریر نہیں کر سکتے تو آپ سبق کی مدد سے بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ 7ویں جماعت میں ہیں، آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، آپ ضرور تحریر کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں حصہ قواعد کی جانب۔ میں آپ کو حصہ قواعد بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جی بیٹا، اب میں آپ کو حصہ قواعد کے حوالے سے تھوڑی آگاہی دے رہا ہوں، یہ غور سے سن لیجئے۔ یہ آپ کی 7ویں جماعت کی کاپی ہے جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہوگی۔ حصہ قواعد کے لیے ہمارے ہاں ترتیب یہ رکھی جاتی ہے کہ کاپی کا ہی کچھ حصہ مختص کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے لیے آپ کاپی کے دوسری جانب سے، کاپی کے آخر سے 8 اوراق الگ کر لیجئے، 8 اوراق الگ کر لیجئے۔ جی بیٹا، اس طرح یہ ایک بچے کی کاپی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ اس طرح 8 اوراق یعنی تقریباً یہ 15 یا 16 صفحات ہیں جو آپ نے الگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح حصہ قواعد کا آپ نے ایک سرے ورق بنانا ہے۔ حصہ قواعد کا آپ سرے ورق بنائیں گے، کوشش کریں گے کہ یہاں پر کوئی ٹیگ وغیرہ یا ایسی کوئی چیز لگا لیں جس سے حصہ قواعد کی تعیین بآسانی ہو سکے اور اب آسانی سے حصہ قواعد کھول سکیں، ٹھیک ہے۔ اب اس حصے میں قواعد کا جتنا کام ہوگا وہ یہاں تحریر کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس طرح آپ مضامین اور تعریفیں وغیرہ جو کچھ ہوگا وہ تمام مضامین اور درخواستیں، خطوط، نثر نگاری کا جتنا کام، تو آپ بھی اسی طرز پر حصہ قواعد ایک بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے اب تک جو آپ کو قواعد کا کام کروایا گیا ہے وہ آپ نے امید ہے کہ تحریر بھی کر لیا ہوگا۔ جیسے اس سے پہلے فعل معروف و مجہول کی آپ کو تعریف بتائی گئی تھی، اسی طرح آپ کو ہم نے مطلع اور مقطع کی تعریف بتائی تھی، بورڈ پر بھی وضاحت کر دی گئی تھی۔
اور حمد و نعت کی تعریف آپ کو بتائی گئی تھی، وہ بھی آپ اسی حصے میں تحریر کریں گے۔ تو اب آپ یہ جو مشقی سوال ہے مضمون نظم و ضبط کے عنوان پر، وہ آپ اسی حصے میں تحریر کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کی ڈائری نوٹ فرما لیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔